ایک بار اور صلوات پڑھیں، صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجتہ، خلق الخلق من غیر رویۃ، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَإِطْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ صلوات۔ 1446 ہجری کے عشرہ محرم کی عزاخانہ امامیہ میں 7ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ موضوع قرآن ناطق بزبان قرآن صامت۔ قرآن اہل بیت کا قصیدہ خواہ ہے، مدح خواہ ہے۔ اہل بیت پر قرآن اپنی ہر چند آیتوں بعد امت کو یہی پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم تعصب کی اینک کو بالائے طاق رکھ کر ہم میں غور کرتے چلے جاؤ گے تو ہم تمہیں اسی کتاب میں ذکر علی بھی دکھا دیں گے، ذکر حسن بھی دکھا دیں گے، ذکر حسین بھی دکھا دیں گے۔ زمانہ یہ سوال کرتا ہے کہ یہ تو بتائیے کہ آپ بڑا کربلا کا ذکر کرتے ہیں، کربلا کی گفتگو کرتے ہیں، قرآن میں ذکر کربلا کہاں ہے؟ قرآن میں ذکر کربلا کہاں ہے؟ تو اب یہاں پر دو باتیں ہیں، یا تو آپ امت سے پوچھئے کہ قرآن میں ذکر کربلا کہاں ہے، یا آل محمد سے پوچھئے کہ قرآن میں ذکر کربلا کہاں ہے۔ زمانہ جسے سورہ فجر کہتا ہے، اہل بیت اسے سورہ حسین کہتے ہیں۔ اہل بیت کے ہاں بھری پڑی ہے روایات کہ جب بھی کربلا کے ذکر کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو اہل بیت نے کہا سورہ فجر کا ایک نام سورہ حسین بھی ہے۔ یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ فجر میں؟ قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے فجر کی، قسم ہے، یعنی مسلسل پروردگار عالم 10 راتوں کی قسم کھا کر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کوئی تو 10 راتیں ایسی ہیں جو اللہ کی نگاہ میں اہم ہو۔ کہنے لگے وہ جو حج کی 10 راتیں ہیں، پہلی ذی الحج سے 10 تک کا جو دورانیہ ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ تو امت سے سوال کیجئے کہ آج جو آپ حج کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر حج کی راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، تو حج میں جتنی بھی چیزیں ہوئیں ان سب میں یہی پیغام ہے کہ ہر چیز کسی نہ کسی امتحان کی یاد ہے۔ اسماعیل کے چھری کو رکھا تھا مگر اللہ نے اسے روک دیا، دمبے کو بھیج کر قربانی کو روک دیا اور کہا ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ
صفا سے مروہ تک چکر کاٹ رہی تھی اور دوڑ رہی تھی، کس لیے؟ کہ کسی طرح اسماعیل کے لیے پانی کی سبیل ہو جائے۔ لکھا یہی ہے کہ اسماعیل نے اپنی ایڑیاں رگڑی تو آب زمزم پھوٹ گیا، اور مسلمان بطور تبرک اسے استعمال کرتے ہیں، یعنی جو تبرک کو اچھا نہیں سمجھتے وہ بھی حاجیوں سے پوچھتے تبرک لائے ہو کہ نہیں لائے؟ ہاں، یعنی جتنی حج کی رسمیں ہیں، میں بہت تفصیل سے 3 سال پہلے اسی منبر پر اشرا پڑھ چکا، تہذیب امامت، تبلیغ امامت اور تہذیب عزاداری پر۔ اس میں بہت تفصیل سے میں نے بتایا کہ حج کی جتنی بھی چیزیں ہیں اسے اللہ نے بطور تبلیغ بنایا۔ تو بات تو کل اتنی ہے، جنہوں نے کہا یہ 10 راتیں حج کی راتیں ہیں، تو حج میں جو بھی کام حاجی انجام دے رہا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی امتحان کی یاد ہے، مگر ہر امتحان کو اللہ نے آسان کر دیا اور اسے مؤخر کر دیا۔ مؤخر کیا کسی کے لیے کہ کوئی آئے گا جو ان ساری چیزوں کو آگے بڑھائے گا، اس لیے کہ اسماعیل کی قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ تو اب سوال یہ ہے ذبح عظیم کون ہے؟ جب آل رسول سے پوچھا گیا کہ ذبح عظیم کیا ہے اور کون ہے، تو اہل بیت نے یہی کہا جو قربانی وہاں روکی تھی کربلا میں پوری ہو گئی۔ تو جو رک جائے وہاں کی قسمیں کھا سکتا ہے، جو پوری ہوگا وہاں کی نہیں کھا سکتا۔ سامنے کی بات ہے، بالکل سامنے کی بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے قرآن سے پوچھئے کہ اہل بیت کا ذکر کہاں ہے، قرآن سامت بتائے گا قرآن ناطق کا ذکر کہاں ہے۔ اب آج میں اپنے سننے والوں کو جس طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں بہت غور سے سنیے گا، اس لیے کہ موضوع تھوڑا علمی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس علمی موضوع کو ولایت کے سائے کے ذریعے آپ تک پہنچا دوں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ جہاں علوم قرآن پر بحثیں ہیں اور علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، شیعہ سنی اب تک کتابیں لکھ رہے ہیں علوم قرآن پر، یعنی قرآن کے علم پر، وہاں ایک بحث یہ ہے کہ قرآن کی ایک تفسیر ہوتی ہے اور ایک تعویل ہوتی ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ دیجئے، ایک ہے تفسیر، ایک ہے تعویل۔ تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے میں آپ کو علماء کی اصطلاح نہیں بتا رہا، آسانی سے سمجھاتا ہوں۔ تفسیر یہ ہے کہ فرض کیجئے قرآن کی آیت آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب تفسیر کیا ہوگی؟ تفسیر یہ ہوگی کہ یہ سورہ کب نازل ہوا، یہ سورہ کیسے نازل ہوا، یہ سورہ کس کے لیے نازل ہوا، یہاں کوثر سے مراد کون ہے، نبی پہ الزام کون رہا تھا، نبی کو تنگ کون کر رہا تھا، نبی کو ابتر کون کہہ رہا تھا۔ یہ ہے تفسیر کہ جب کلام اس طرح لکھا جائے کہ یہ ہوا اور اس طرح آیت آ گئی، جہاں سامنے کی بات ہو جائے اور آسانی سے مفسر معاملے کو حل کر لے اسے کہتے ہیں تفسیر۔ تعویل کیا ہے؟ تعویل یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے بنایا، کچھ سمجھانا ہے مجھے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم کو دونوں ہاتھوں سے بنایا، پھر کہہ رہا ہے سب مٹ جائے گا، اللہ کا چہرہ تو باقی رہے گا۔ اب سوال یہ ہے اللہ کے ہاتھ کہاں ہے اور اللہ کا چہرہ کہاں ہے؟ اس لیے کہ اگر عالم اسلام اللہ کے ہاتھوں کا قائل ہو جائے اور اللہ کے چہرے کے قائل ہو جائے تو پھر بندے اور اللہ میں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ نے کہا اللہ کے ہاتھ ہے تو ہاتھ کو جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں یہ رکھا جائے، اور اگر اللہ کے بھی ہاتھ ہے جس طرح ہمارے یہ دو ہاتھ ہیں تو پھر اللہ کو بھی جگہ کی ضرورت ہے، اور جو جگہ میں سما جائے وہ محتاج مکان ہوتا ہے۔
सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो कर रहे हैं आप? मैं जरा तमहीद बांध रहा हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद। ये मेरी किस्मत है, कराची में मेरी किस्मत में ये चीज आई है। यानी मैं दुनिया कराची में कहीं भी पढ़ूं, सबसे खराब जो माइक होगा वो मुझे मिलेगा। ये है अल्लाह की तरफ से, ये तय हो चुका है। अब जब मुझे परेशानी नहीं है तो आप लोग को क्यों परेशानी हो रही है? सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो कर रहे हैं आप? यानी एक है तावील और एक है तफसीर। तावील ये है कि अल्लाह कह रहा है हर चीज मिट जाएगी, अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। कभी कह रहा है कि मैंने हाथों से बनाया। अब अगर आपने ये कहा सलावत पढ़िए बुलंद आवाज में। तो अब कुरान में ये सारी आयतें मौजूद हैं। अगर आप अल्लाह की जिस्मानियत के कायल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने अल्लाह को महदूद कर दिया, और जो महदूद हो जाए वो सब हो सकता है, खुदा नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये है कि ये जो आयतें पुकार पुकार कर कह रही हैं अल्लाह का चेहरा, अल्लाह के हाथ, अल्लाह का जिस्म, इनका क्या करें? यहां पर होगी तावील। समझ रहे नहीं समझ रहे? यहां आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह का चेहरा वैसा ही है जैसे हमारा है, अल्लाह के हाथ वैसे ही है जैसे हमारे हैं। अब यहां पर दो गिरोह बने। एक हम लोग हैं जो अकीदा ये रखते हैं कि मरने के बाद भी अल्लाह को नहीं देखा जा सकता। हमारा ये सिर्फ तशय्यो का तशख़्ख़ुस है कि हम अल्लाह की जिस्मानियत के कायल नहीं हैं। वरना जाकर किताबें देखिए और सबके इल्म कलाम पढ़िए और जाकर देखिए, उन्होंने लिखा कि अल्लाह का चेहरा भी देखा जाएगा, अल्लाह के हाथ भी देखे जाएंगे, और कहने लगे हौज़े कौसर पे अल्लाह मियाँ खड़े होंगे और अपने हाथों से एक एक को हौज़े कौसर से जामे कौसर पिलाएंगे। अब ये नुकसान क्यों हुआ? चुपचाप मान लेते अली को, चुपचाप आप मान लेते कि अली खड़े होंगे और आबे कौसर हमें पिलाएंगे, तो आपको ये बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती कि अल्लाह हाथ कैसे रखता है, अल्लाह पैर कैसे रखता है और अल्लाह ये कैसे कर सकता है। बहुत तवज्जो। तो एक है तफसीर और एक है तावील। बहुत आसानी से मैं आपको
اچھی سی مثال دے دوں تفسیر اور تعویل کی. دیکھیں تفسیر کیا ہے؟ تفسیر یہ ہے کہ آپ سے میں کہوں، میری طرف دیکھیں، آپ سے میں کہوں مجھے پانی پلائیں، پیاس پیاس پیاس، جیسے میں نے پیاس پیاس کیا تو اب آپ نے مجھے کہا اچھا پیاس، پانی ایسا ہوتا ہے، پانی کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے، پانی ایسے بنتا ہے، ہائیڈروجن آئے تو پانی بنے، آکسیجن آئے تو پانی بنے. یہ آپ میری پیاس بجھا رہے ہیں کہ بھڑکا رہے ہیں؟ توجہ. یعنی تفسیر آپ جیسے ہی کسی آیت کی طرف جائیں گے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. یہ ہے تفسیر. تعویل کیا ہے؟ یا مجھے پانی تک پہنچا دے یا پانی کو مجھ تک پہنچا دے. تفسیر اور تعویل سمجھیے. اگر اب تک یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. توجہ ہے سب کی میرے ساتھ؟ قرآن نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین ولو کرہ المشرکون. سنو، ہم نے جس نبی کو بھیجا ہے اسے دو چیزیں دے کر بھیجا، ایک دین حق اور ایک ہدایت کا سامان. ٹھیک، نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو ہر دین پر غالب کر دے، اور جب نبی دین کو غالب کرے تو چاہے کسی کو بھی برا لگے، کسی کو بھی اچھا نہ لگے، نبی کو تو یہ کام کرنا ہے. ترجمہ بہت گیا سب تک. اب میں آپ سے ایک سوال کروں. اللہ تو نبی سے کہہ رہا ہے آپ کو ہمارا دین ہر دین پر غالب کرنا ہے. مجھے بس اتنا بتائیے، کیا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے؟ نہیں توجہ کر رہے آپ. اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کا کام یہ ہے کہ وہ دین اسلام کو ہر دین پر غالب کر دے، ہر دین پر نافذ کر دے. اور جب میرا نبی میری بارگاہ میں آئے اس وقت کوئی دین نہیں ہونا چاہیے سوا دین اسلام کے. اب مجھے آپ بتائیے، کیا عیسائیت نہیں ہے، یہودیت نہیں ہے، بت پرستی نہیں ہے، آفتاب پرستی نہیں ہے؟ بولے ہے نا. قرآن تو کہہ رہا ہے نبی تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہر دین پر ہمارے اسلام کو نافذ کر دو، ہمارے اسلام کو غلبہ دے دو. اب دو باتیں ہیں، یا تو نبی نے اپنا کام پورا نہیں کیا. تفسیر اور تعویل سمجھیے قرآن کا اہم موضوع. یا تو نبی نے اپنا کام پورا نہیں کیا یہ کہہ کر نبی کی توہین کر دیجئے، یا دوسری بات یہ ہے قرآن جھوٹ بول رہا ہے. دو باتیں ہیں. اگر تیسری کسی کے پاس کوئی بات ہے تو وہ مجھے بتائے. اب یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ جائیے عالم اسلام کے پاس جائیں اور یہ آیت رکھ دیجئے. کہیے اللہ تو نبی سے کہہ رہا ہے کوئی دین نہیں ہونا چاہیے سوا دین اسلام کے، مگر مشاہدہ بتا رہا ہے اتنے دین چھائے ہوئے ہیں اور اسلام گم ہے. اسلام کہیں نہیں ہے. ہاں بول رہے ہیں سب کہ اسلام ہے کہیں نہیں اسلام. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو بانیان اسلام ہے آپ ان سے ہٹ کر اسلام کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں تو اسلام تو کہیں بھی نہیں ہے. نام کا لا الہ الا اللہ ہے، نام کا محمد الرسول اللہ ہے، مگر اسلام جو اللہ کا اسلام ہے، جو نبی کا اسلام ہے، وہ اسلام کہاں پر ہے؟ یہاں تک بات سمجھ گئے؟ تو سوال یہ ہے کہ اس آیت کا عالم اسلام مجھے بتائے ہم کیا کریں، کیونکہ نبی کو اللہ نے کہا کہ آپ کی موجودگی میں کوئی دین نہیں ہونا چاہیے سوا دین اسلام کے. تو اب ہمیں تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ معاذ اللہ نبی نے اپنا کام نہیں کیا، اس لیے کہ یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، بت پرست بھی ہے، آفتاب پرست بھی ہے. تو اب مجھے بتائیے کس سے تفسیر لینی ہے؟ عالم اسلام سے لیں گے تو قرآن سے انکار کرنا پڑے گا، یا تو پھر میں سب کو لے کر چلتا ہوں اس دروازے پر کہ
کہ جو بتائے گا اس آیت کا مقصد کیا ہے۔ جب راوی نے پوچھا امام سے اس آیت کے بارے میں تو امام نے کہا سنو، جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کی تفسیر ہو رہی ہے، تعویل نہیں ہو رہی۔ یہ آیت نازل ہو گئی مگر اب تک اس کی تعویل نہیں ہوئی، اس پر عمل نہیں ہوا، اس لیے کہ اگر عمل ہو جائے تو کوئی دین نہ بچے۔ تو سوال یہ ہے اس آیت کی تعویل ہوگی کب؟ اس نے پوچھا فرزند رسول اس آیت پر عمل کب ہوگا، اس آیت کی تعویل کب ہوگی؟ کہا ٹھہرو، ایک زمانہ آنے والا ہے جب ہمارا قائم آئے گا۔ ایک زمانہ آنے والا ہے جب ہمارا قائم آئے گا، وہ ظہور فرمائے گا، اس کے آنے کے بعد کوئی دین باقی نہیں رہے گا، کوئی دین باقی نہیں رہے گا، بس ایک دین ہوگا اسلام۔ اور سنو، اگر کوئی کافر یا مشرک کسی پتھر کی چٹان کے نیچے چھپا ہوگا، پتھر کی چٹان پکار کر کہے گی سیدی آئیے میرے نیچے کافر چھپا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی ایک ہوتی ہے تفسیر، ایک ہوتی ہے تعویل۔ کتنوں کو سمجھ آئی؟ ہاتھ اٹھا کے بتائے تو میں آگے بڑھوں۔ شاباش، سبحان اللہ۔ یہ ہے تفسیر اور ایک ہے تعویل۔ اب وہ لوگ جو بضد ہیں ہم تعویل نہیں مانیں گے، بس جو قرآن کہہ رہا ہے وہی ہے۔ کہہ دیا اس نے اللہ کے ہاتھ تو ہے، کہہ دیا اس نے اللہ کا چہرہ ہے تو ہے، کہہ دیا اس نے اللہ کا پہلو ہے تو ہے۔ اچھا، تو اب میں ایک آیت پڑھتا ہوں اور پھر عالم اسلام بتائے اس کا کیا ترجمہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ سنو، جو دنیا میں اندھا ہے، کچھ کہہ رہا ہوں، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اب مجھے اتنا بتائیے، وہ بیچارہ جو دنیا میں پیدا ہی اندھا ہوا، وہ یہاں بھی اندھا اور وہاں بھی اندھا، تو اللہ سے پوچھے گا نا وہ، اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ سب کو تو نے آنکھیں دے دی، ایک تو مجھے یہاں اندھا رکھا، تو میں سوچتا تھا چل تیری بارگاہ میں آؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ تو قرآن میں کہہ رہا ہے یہاں بھی اندھا اور وہاں بھی اندھا۔ تو اب عالم اسلام سے جا کر پوچھئے کہ اگر آپ اس آیت کی تعویل نہیں کریں گے تو پھر وہ جو دنیا میں اندھے پیدا ہو رہے ہیں، جب ان کو قرآن کی آیت سنائی جائے تو وہ قرآن سے محبت کریں گے کہ نفرت کریں گے؟ کچھ کہنا چاہتا ہوں بھائی، عیسائیوں کے سامنے پڑھیے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی یہودی کے سامنے پڑھیے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، تو وہ کہے گا کیسا تمہارا اسلام ہے اور کیسا تمہارا اللہ ہے؟ جو یہاں اندھا وہ وہاں بھی اندھا۔ تو پتہ چلا یہاں تعویل ضروری ہے، تفسیر سے کام نہیں چلے گا۔ تو سوال یہ ہے وہ کون اندھا ہے جو یہاں بھی اندھا ہوگا اور وہاں بھی اندھا ہوگا؟ راوی نے امام سے پوچھا، امام نے کہا سنو، جس نے علی کی ولایت سے یہاں آنکھیں بند کی ہے وہاں بھی اندھا۔ یہاں بصارت کے اندھے کی بات نہیں ہو رہی، ان آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی، ان آنکھوں کی بات ہو رہی ہے۔ جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور بلکہ خود قرآن نے کہا وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ سبیل سے بھٹکا ہوا ہے۔ پوچھا سبیل کیا ہے؟ کہا صراط مستقیم۔ کہا صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ سلامت رہیے۔ تو اب اگر کسی مولوی کا واٹس ایپ پہ میسج آ جائے فلاں صراط مستقیم ہے، مولوی کی باتوں میں نہ آنا، امام نے کہا صراط مستقیم علی کا راستہ، صراط مستقیم علی کا راستہ ہے۔ آپ مجھ سے کہیے، آپ قرآن ہی سے دلیل دیجئے
کہ صراط مستقیم علی کا راستہ. دو دلیل. سورہ الحم میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. پالنے والے ہماری ہدایت کر صراط مستقیم پر. اب یہ ہمارا ترجمہ اور ہے، باہر والوں کا ترجمہ اور ہے. علماء جب ہمارے ترجمہ کرتے ہیں وہ کہتے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، اور باہر ترجمہ ہوتا ہے دکھا دکھا. کچھ بھی نہیں سمجھ رہے. یعنی کتنی عجیب بات ہے یہ. دیکھیے 4 5 سال کے بچے ہیں، یہ بھی جب آیت پڑھیں گے تو ان کے ابا بتا دیں گے بیٹا یہاں صراط مستقیم کون ہے، تو بچوں کو پتا ہے. جیسے ہم صراط مستقیم کہیں گے یا ہے کون، تو بچوں کے ذہن میں ترجمہ ہے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. اب وہاں 80-90 برس کے ہو گئے جب بھی یہی کہ دکھا دکھا دکھا. توجہ کر رہے. تو اب سوال یہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو میں آپ کو آیت ہی سے سمجھاتا ہوں صراط مستقیم کیا ہے. میں سبیل پر رکا ہوں اس لیے کہ سبیل کا دوسرا نام قرآن میں صراط مستقیم ہے. اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار ہمیں اپنی صراط مستقیم پر قائم رکھ. سوال یہ ہے صراط مستقیم کیا ہے؟ ہر نمازی کو پتا ہے صراط مستقیم کیا ہے، اس لیے کہ جیسے ہی وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو فوراً کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ترجمہ پروردگار صراط مستقیم پر قائم رکھ. اب آپ نے کہا صراط الذین، ان کا راستہ، ان کا راستہ، ان کا راستہ جن پہ تو نے نعمت کو نازل کیا. تو جن پہ نعمت نازل ہو تو صراط مستقیم، جس پہ نعمت نازل ہو تو صراط مستقیم. تو جس پہ نعمت تمام ہو پیچھے والوں کی توجہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کا راستہ دکھا جن پہ تو نے نعمت کو نازل کیا. تو نعمت کس پر نازل ہوئی ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو یہ پتا ہے نعمت تمام کس پر ہوئی. نہیں سمجھ رہے ابھی بھی. کیسے پتا چلے کہ نعمت تمام کس پر ہوئی؟ اس لیے اللہ نے نبی سے یہی تو کہا تھا اگر وہ نہ پہنچایا جس کے پہنچانے کا ہم نے کہا ہے تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا. جیسے ہی اعلان ولایت ہوا تو یہی تو کہا ہم نے دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا. تو نعمت کس پر تمام ہوئی؟ رسول پر. کس کے ذریعے ہوئی؟ علی کے ذریعے. تو صراط مستقیم خود آیت پکار پکار کر کہہ رہی ہے جس پہ نعمت آئی وہ صراط مستقیم. تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور سبیل سے بھٹکا ہوا ہوگا، صراط سے بھٹکا ہوا ہوگا. اب یہ آیت اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک اس آیت کا پہلے والا ٹکڑا نہ دیکھا جائے. ابھی میں آیت پڑھوں گا سب جھوم اٹھیں گے. آیت شروع ہو رہی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. سنو وہ دن جب ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب سوال یہ ہے امام کون؟ امام کی حدیث میں یہ آیا جس نے جس کو امام بنایا.
وہ اس کا امام ہوگا، اور محشر میں وہ آگے آگے بندہ پیچھے پیچھے۔ اور پھر امام نے کہا اگر کسی نے پتھر کو امام بنایا ہو تو پتھر آگے آگے اور جس نے امام بنایا وہ پیچھے پیچھے۔ تو کتنا عجیب منظر ہوگا، جس نے جس کو امام بنایا، جس نے جس کو امام بنایا، جس نے جس کو امام بنایا وہ اس کے پیچھے، واحد ہم ہو کے بارہ آگے ہم پیچھے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن محشر کا دن کہ جب ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب میں نے کہا نا، شروع سے یہی کہہ رہا ہوں، جہاں پتہ چل جائے کہ قرآن صامت یہاں ناطق کا قصیدہ پڑھ رہا ہے تو اب وہاں اپنا کام تو کرنا ہے۔ آ گئے علماء، آ گئے، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے امام بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں امام مراد نہیں ہے، مراد ہے، یعنی ماں۔ کہنے لگے اللہ جو کہہ رہا ہم ہر ایک کو بلائیں گے اور پکاریں گے امامہم، اس کے امام کے ساتھ۔ کہنے لگے یہ وہ دنیا کے امام نہیں ہے بلکہ یہ مائیں ہیں۔ چلیے مان لیتے ٹھیک ہے، اماؤں کے ساتھ پکارے گا اللہ۔ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ میاں سب کو محشر کے میدان میں اماؤں کے ساتھ بلائے گا۔ اور اس پر علماء نے وجہ بھی لکھی کہ ماؤں کے ساتھ بلائے گا کیوں۔ حدیث میں آیا یدعى الناس بأمہاتہم، سنو لوگوں کو بلایا جائے گا ماؤں کے ساتھ، کیوں؟ تسترۃ علی الامہات، تاکہ اگر کسی ماں سے خطا ہو گئی ہو، یہ بڑے بڑے علماء نے لکھا، تاکہ اگر خطا ہو گئی ہو تو وہ ماں پر پردہ ڈال دے اور پتہ نہ چلے۔ ظاہر ہے کہ باپ سے تو شناخت ہوتی ہے۔ بھائی میں بہت آہستہ بول رہا ہوں مگر آپ سمجھیے جو میں کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگے یہ اللہ کی عدالت تھی، یہ اللہ کی انسانوں پر پردہ پوشی تھی کہ اس نے کہا کہ ہم اس لیے ماؤں کے ساتھ بلائیں گے کہ لوگ محفوظ ہو جائیں اور ماؤں پر پردہ رہ جائے۔ مگر عجیب بات یہ ہے، جہاں عالم اسلام نے یہ حدیث لکھی وہی ایک اور حدیث لکھی، کہا اذا کان یوم القیامہ، سنو جب قیامت کا دن ہوگا، یدعى الناس باسماء امہاتہم الا علی وصیتہ۔ محشر کے میدان میں ہر ایک کو بلایا جائے گا ماں کے ساتھ، ماں کے نام سے، مگر علی اور اس کے شیعوں کو باپ کے نام سے بلائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے اگر گڑبڑ ہو تو نام چھپا کے ماں کا نام رکھا جائے تاکہ باپ کا پتہ نہ چل سکے۔ علی والوں کا شجرہ اتنا پاکیزہ ہے۔ یہ اہل سنت علماء لکھ رہے ہیں۔ حضرت مسعودی اپنی کتاب مروج صاحب میں یہ حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ ہر ایک کو بلائے گا اس کی ماں کے نام سے، مگر علی اور اس کے شیعوں کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی طہارت ہے ولادت میں، اس لیے وہاں کوئی ڈر ہی نہیں ہے، ان کو باپ کے نام سے پکارا گیا۔ اب سوال تو وہیں پر ٹھہرا ہوا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں بلائیں گے تمہارے اماموں کے ساتھ۔ اب انسان پر چھوڑا کہ تم یہ طے کرو کہ تم امام کسے بناؤ گے، اس لیے کہ اگر پتھر کو بھی تم نے امام بنایا تو پتھر آگے آگے ہوگا اور تم پتھر کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ تو فیصلہ تو ہم پر تھا کہ ہم کس کا انتخاب کریں، چونکہ فیصلہ ہم پر تھا تو اب ہم نے ان کا انتخاب کیا جن کو ہم یہاں بھی مددگار پاتے ہیں اور وہاں بھی پاتے ہیں۔ دیکھیں فیصلہ تو اللہ نے آپ پر چھوڑ دیا نا،
کہ آپ جس کو چاہیے اپنا امام بنا لیجئے. اور پھر اللہ نے کہا سنو جو یہاں پر اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا, اور جو سبیل سے بھٹکا ہوا ہے اس کا تو اندھا ہونا ہی بنتا ہے. اور میں نے بتایا سبیل سے مراد صراط مستقیم ہے, اور صراط مستقیم سے مراد علی ہے. اور یہ پتہ کب چلا جب شیطان نے اللہ سے کہا پروردگار میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ نے کہا جا بہکا. اس نے کہا میں دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا. اللہ نے کہا جہاں سے چاہے بہکا. اب اللہ نے جملہ کہا سن تو کہاں تک بہکانے کی بات کر رہا ہے, میں تجھے اتنی اجازت دیتا ہوں کہ جب کوئی ولادت کا پروگرام بنائے تو تو وہاں بھی شامل ہو جا. قرآن کی آیت ہے, سورہ بنی اسرائیل کی آیت. اللہ نے کہا سن شارکہم فی الاموال و اولادہم, تو ان کے مال میں بھی شریک ہو جا, اولاد میں بھی شریک ہو جا. پتہ چلا کچھ لوگوں کے ہاں ولادت میں شیطان شریک ہوتا ہے. میں تو قرآن اور حدیث پڑھ, کچھ لوگوں کے ہاں شیطان ولادت میں بھی شریک ہوتا ہے. امام سے پوچھا پتہ کیسے چلے کہ شیطان شریک ہے یا نہیں؟ امام نے کہا پتہ لگاؤ ہماری محبت اور بغض کے ذریعے. جہاں محبت ہوگی شیطان شریک نہیں ہوگا, جہاں بغض ہوگا وہ ساتھ ہے. کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم بلائیں گے انہیں ان کے اماموں کے ساتھ. یہی وجہ ہے بہت سے دشمنوں کے نام, پتہ نہیں کیسے جملہ سنے ہوئے آپ, بہت سے دشمنوں کے نام جب اہل بیت کے سامنے لیے جاتے تھے اور وہ کہتا تھا فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, تو امام کہتے تھے ارے کہو فلاں ابن شیطان. کیوں؟ امام اس آیت سے استفادہ کر کے یہی کہتے تھے کہ وہ مال میں بھی شریک ہے اور وہ اولاد میں بھی شریک ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ ہر ایک کو پکارے گا اس کے امام کے ساتھ. تو اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں امام کو تلاش کہاں کرے؟ اس لیے کہ قرآن بھرا پڑا ہے لفظ امام سے. مگر عجیب بات یہ ہے پورے قرآن میں امام آیا 12 بار. جا کے دیکھیے قرآن کو, پورے قرآن میں 12 مرتبہ لفظ امام آیا. ایک لفظ امام جہاں آیا اب میں وہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں. قرآن نے کہا سنو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہم نے ہر شے کو شامل کر دیا امام مبین میں. اب یہاں سوال اٹھا امام مبین سے مراد کون؟ ہاں دیکھیے اگر امت سوال کرے گا اس کا مطلب یہ ہے وہ سمجھ گئی. امت جب سمجھ جاتی ہے کہ یہاں مراد کون ہے تبھی وہ سوال کرتی ہے. کیوں؟ تاکہ سوال کر کے اصل کو چھپایا جائے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, کہتے ہیں جب یہ آیت آئی رسول بیٹھے ہوئے تھے منبر سے ٹیک لگا کر, ایسے میں 2 صحاب رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھے تھے. جیسے ہی آیت آئی تو بڑھ کر ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ امام مبین سے کیا مراد ہے؟ اس سے پہلے کہ نبی کہتے خود نے کہہ دیا کیا توریت مراد ہے؟ نبی نے کہا نہیں. کیا انجیل مراد ہے؟ نبی نے کہا نہیں. کیا قرآن مراد ہے؟ نبی نے کہا نہیں. ابھی قرآن پہ بات کہہ رہی تھی کہ ایک بار مسجد میں دروازہ کھلا, مسجد میں دروازہ کھلا, ابھی طالب کا بیٹا باہر آیا, نبی دیکھتے رہے, نبی علی کو دیکھتے رہے, وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. جیسے علی آ کر بیٹھے نبی نے کہا پوچھو تم لوگ کیا پوچھ رہے تھے, پوچھو تم لوگ کیا پوچھ رہے تھے. کہا یا رسول اللہ ہم یہی تو پوچھ رہے تھے کہ امام مبین کون ہے. ایک بار علی کی طرف اشارہ کر کے کہا خبردار قرآن کو امام مبین کا کہنا علی امام ہے.
امام مبین نہیں ہے، علی امام مبین ہے۔ گویا یہ دعویٰ ہو گیا کہ اللہ نے امام مبین میں ہر شے کو جمع کر دیا، اور قرآن کے لیے لکھا ہے کہ قرآن میں بھی ہر شے کو اللہ نے جمع کر دیا۔ تو اب موضوع سمجھ آ رہا ہے، قرآن ناطق بزبان قرآن سامع، یعنی دونوں میں ہر شے کو جمع کر دیا گیا، مجتمع کر دیا گیا، جمع کر دیا گیا۔ تو اب جو اسٹیٹس قرآن کا ہے وہی اسٹیٹس اہل بیت کا ہے، جو قرآن جانتا ہے وہ اہل بیت جانتے ہیں۔ تو اب صبح قیامت تک یہ سوال جانا تھا کہ امام مبین کیا کیا جانتا ہے۔ تو ایسے میں جا رہے تھے علی اپنے صحابی کے ساتھ، اور بڑا چوٹیوں کا جھنڈ تھا، اور چوٹیاں تھی کہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جا رہی تھی۔ جیسے ہی دیکھا تو پکار کر صحابی کہنے لگا، بابرکت ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے، بابرکت ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے۔ علی نے کہا، ارے یہ کیا بات کر رہے ہو، ان کی تعداد کو جانتی ہے، یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ ان کی تعداد کو میں بھی جانتا ہوں، اور کہاں تک میں تمہیں تعداد بتاؤں، میں تو یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کون سے ہیں، مادہ کون سے، ان چیوٹیوں میں لیڈیز کون اور جینٹس کون۔ علی نے کہا مجھے سب پتا ہے۔ ایک بار پھر کہنے لگے، مولا تو یہ تو جو میں نے حمد اللہ کی تھی وہ آپ پر پوری اتر گئی، کچھ نہیں سمجھ رہے آپ، یعنی زمانہ اب تک حمد الہی نہیں سمجھ سکا۔ دیکھیے پوری دنیا حمد خدا کر رہی ہے، مگر ابھی تک کسی کو نہیں پتا حمد خدا کیا ہے۔ بتاؤ حمد خدا کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ توجہ، عجیب معرفت کا واقعہ سنا رہا ہو۔ امام صادق مسجد سے باہر نکلے، دائیں بائیں دیکھا، امام کو گھوڑا نظر نہیں آیا، جو امام کی سواری تھی وہ نظر نہیں آئی۔ امام نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، کہیں سواری نہیں تھی۔ اب مجمع لگا ہوا ہے، ایسے میں امام نے کہا، پروردگار، توجہ، امام نے کہا پروردگار اگر ابھی میری سواری مل گئی میں تیری ایسی حمد کروں گا، ایسی حمد کروں گا، ایسی حمد کروں گا۔ بس یہ جملہ کہا، سامنے سے گھوڑا آ گیا، گھوڑا آیا، امام گھوڑے پر بیٹھے، کہا الحمدللہ رب العالمین، آگے بڑھ گئے۔ اب وہ مجمع نے گھیر لیا، کہا آپ نے تو کہا تھا ایسی حمد کریں گے، ایسی حمد کریں گے، توجہ، ایسی حمد کریں گے، کب میں نے کر لی، کہا ہم سمجھے نہیں، کہا سنو، جب پوری کائنات مل کر یہ کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ اتنا سرور میں نہیں ہوگا جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ پتہ چلا لوگوں کی حمد اور ہے، آل محمد کی حمد اور ہے۔ یہ بچے کیوں آتے جاتے ہیں، یا تو بیٹا مجلس میں بیٹھ جاؤ یا پھر چلے جاؤ، مستقل 1 گھنٹے میں بچے ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ آپ لوگ تھوڑا جاگ کے صلوات پڑھیں، مجھے چارج کریں، میں تھک رہا ہوں، آواز کھینچ رہا ہے، اور مل کے بلند آواز میں صلوات۔ تو اب امام نے بڑھ کر کہا، خبردار یہ نہ کہو کہ بابرکت ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے، اس لیے کہ یہ تعداد تو اللہ نے ہمیں بھی بتائی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان میں نر کون سے ہے اور مادہ کون سے ہے۔ گویا اب تک زمانے کو یہ نہیں پتا کہ ان میں ہم شناخت کیسے کریں۔ اچھا دیکھیے، ایسا ہی ایک ملتا جلتا واقعہ ایک اور عہد امامت میں ہوا، سنا ہوگا آپ نے۔ وہ جب چند کیڑوں کو لے کر امام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، آپ یہ کہتے ہیں خالق وہی ہوتا ہے جو خلق کرے،
امام نے کہا ہاں یہی ہم کہتے ہیں. اس نے کہا دیکھیے میں نے کیڑوں کو خل کیا ہے, میں کیڑے خل کر کے لایا ہوں. اس نے خل کیسے کیا؟ وہ ساری جو نجاستیں تھی جانوروں کی اس میں پانی اور مٹی ڈال کے بوتل میں بند کر کے رکھ دیا, تھوڑے دنوں تک چھوڑ دیا. اب اس کے بعد وہ کیڑے بن گئے, بنے وہ خود ان کے خالق یہ, ہاں خالق بن گئے. انہوں نے آ کر کہا دیکھو میں نے انہیں بنایا ہے, خلق کیا ہے. امام نے کہا اچھا تو ان کا خالق ہے, یہ بتا کہ ان میں نر کتنے ہیں اور یہ بتا ان میں مادہ کتنے ہیں, یہ بتا یہ کب تک جیئیں گے. اگر تو ان کا خالق ہے یہ رون رہے ہیں انہیں بول روکے, اگر تو ان کا خالق ہے ان پہ موت کو طاری کر دے. وہ سچ پٹا کر رہ گیا. امام نے کہا ٹھہر میں بتاتا ہوں. امام نے میرا نہ کیے مادہ الگ کیے, کہا ٹھہرو وہ رک گئے, کہا مر جاؤ وہ مر گئے, کہا اٹھو وہ اٹھ گئے. سب کرنے کے بعد کہا یہ سب کر کے جب میں اللہ نہیں ہوں تو کیسے. امام مبین, امام مبین یعنی امام مبین وہ جو دنیا کی ہر شے کا عالم ہے. یعنی جس طرح اللہ نے کتاب مبین میں ہر شے کو جمع کیا اسی طرح امام مبین میں ہر شے جمع ہے. تو اب جو بھی, بہت توجہ, اب جو بھی امامت کا دعویٰ کرے, جو بھی امامت کا دعویٰ کرے اسے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے یہ مسئلہ علی سے پوچھ کے لاؤ, اس لیے کہ قرآن کی روح سے امام مبین اسی پر دستہ ہے کہ جو اپنی علمیت میں آپ ہو تو اب دنیا جا کر سوال کرے کہ سوا علی کے کسی نے یہ دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی. پوچھ لو مجھ سے جو چاہتے ہو پوچھ لو, میں تمہیں جواب دوں گا. میں تمہارے زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں. اب دیکھیے دعویٰ کر دیا علی نے. یہ دعویٰ کب کیا؟ جب علی کو پتا ہے یہ جو بھی سوال مجھ سے کریں گے میں جواب دے دوں گا. اگر روئے عالم پر اس وقت علی سے کوئی ایسا سوال ہوتا جس کا علی جواب نہ دے سکتے تو ابو طالب کے بیٹے کا دعویٰ مردود ہو جاتا, دعویٰ باطل ہو جاتا. اب پتا چلا جہاں لوگ یہ نہیں کہہ پاتے تھے کہ ہم سے پوچھو, فقہ کا مسئلہ پوچھو, قرآن کی آیت پوچھو, نماز کا حکم پوچھو, روزے کا حکم پوچھو, وہاں علی نے کہا آسمان کی باتیں پوچھو. بس تمام ہو رہی ہے تقریر. اور پھر علی نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے بعد جو بھی یہ دعویٰ کرے گا وہ ذلیل ہو جائے گا. اب بہت عرصے بعد, آخری جملہ, بہت عرصے بعد ایک صاحب نے دعویٰ کر دیا, کہا میں بہت بڑا عالم ہوں, سلونی سلونی, جو چاہے مجھ سے پوچھو. ایک عورت آ گئی دربار میں, توجہ بھائی توجہ, ہاں آ گئی عورت. اس نے آ کر کا بہت بڑا دعویٰ کیا ہے سلونی سلونی. یہ تو بتائیے یہ جو امامہ باندھ کر بیٹھے ہیں اس میں پیچ کتنے ہیں؟ اس نے دیکھیے بھائی جب تم کہو گے سلونی تو لوگ تو پوچھیں گے, اب وہ جو پوچھے تمہیں جواب دینا ہے. علی نے کہا بعد میرے جو دعویٰ کرے گا وہ ذلیل ہوگا. اب خود بتائیے یہ خود ذلیل ہوئے کہ اللہ نے کیا؟ اس نے کہا یہ بتا تیرے سر پر جو امامہ بنا ہوا ہے اس میں پیچ کتنے ہیں؟ اب جواب تو تھا نہیں, کیا کرتا؟ اس نے ڈانٹ کر کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ توجہ, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم گھر سے باہر آ گئی اپنے شوہر سے پوچھا. اب جواب تو نہیں تھا, اس نے الٹا اسی پہ ڈال دیا. تم گھر سے باہر آ گئی, تم نے شوہر سے پوچھا. اب وہ تھی کوئی علی والی
اور وہ تھی علی والی. اس نے کہا اچھا گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں آتے. اس نے تاریخ کا ایک قصہ پڑھ دیا. اور قصہ پڑھ کے کہا انہوں نے پوچھا تھا کہ نہیں پوچھا تھا؟ انہوں نے پوچھا تھا کہ نہیں پوچھا تھا؟ اب وہ کیا کرتا؟ خاموش ہو گیا, کچھ نہیں کہہ سکا. گویا بعد علی جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ جو بھی مجھ سے پوچھنا چاہو وہ پوچھ لو, وہ ذلیل ہوگا. آخری جملہ تقریر کا, بعد علی جو بھی یہ دعویٰ کرے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, وہ ہوگا ذلیل. تاریخ میں جس نے یہ دعویٰ کیا وہ ہوا ذلیل. واحد بعد علی ایک امام ہے جس نے دعویٰ سلونی کیا. وہ کون؟ چھٹے امام. اور ایک امام اور ہے جو آنے والا ہے, وہ بھی نہیں کہے گا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. جو چاہے جیسا چاہے ہم سے سوال کر لو, ہم تمہیں سوال کا جواب دیں گے. گویا امام بنا لینا کمال نہیں ہے, بعد میں آپ کو لوگ اس سے پہچانے یہ کمال ہے. تو کتنا بڑا کمال ہے ہمارا. دنیا ہمیں کچھ بھی کہہ دے, جاہل نہیں کہہ سکتا. کچھ کہا ہے میں نے, ارے ڈرتے ہیں ان بچوں سے باتیں کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بھائی عالم کبھی جاہل سے سوال کرے گا؟ یہ شان کے خلاف ہے. کبھی بڑی عمر والا چھوٹے سے بچے سے سوال کرے گا؟ یہ شان کے خلاف ہے. ابھی بھی آپ کو اپنی عظمت نہیں پتا. 8 سال کے بچوں سے پوچھتے ہیں رونا قرآن میں دکھاؤ, تابوت قرآن میں دکھاؤ, حالانکہ پڑھ آپ رہے ہیں بتائیں بچے. چونکہ قرآن صامت سے بھی جڑے ہیں اور قرآن ناطق سے بھی جڑے ہیں, اس لیے یہاں کا بچہ جانتا ہے کہ کہاں پر کیا چیز ہے. تو قرآن نے کہا تو تھا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آخری جملہ تقریر کا, قرآن نے کہا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قرآن نے بتایا ہی نہیں ذائقہ ہوتا کیسا ہے. یہ تو ہم ہیں جو کہتے ہیں میٹھا ذائقہ, کڑوا ذائقہ, پھیکا ذائقہ. ذائقے ہیں نا ذائقے, لیکن قرآن نے تو نہیں بتایا. قرآن نے تو کہا کلو نفس. شاباش, سب کو آیت یاد ہے. ذائقہ لفظ قرآن میں تھا مگر پورے قرآن میں کہیں بتانے والا نہیں تھا. پورے قرآن میں موت کا ذائقہ بتانے والا نہیں تھا, مگر ایک قرآن ناطق کربلا میں ایسا آیا جب حسین نے پوچھا قاسم موت کا ذائقہ کیسا ہے, قاسم نے بتایا موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا. پتہ چلا قرآن ناطق کا سفر علی کی اولاد میں ہوتا چلا جائے گا اور ہر ایک نسل علی سے قرآن کی تفسیر کرتا جائے گا. یہاں پر تقریر کو روک رہا ہوں, یہیں سے بات کازمین میں آگے بڑھے گی, اس لیے کہ اب ساری باتیں نہیں ہو سکتی. قرآن نے ذائقہ رکھا مگر ذائقہ بتایا نہیں. قاسم نے بتایا موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. جس گھر کے بچوں کو موت کے ذائقے پتہ ہو, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. آج 7 محرم ہے نا, آج تو اس جوان کا ماتم ہے جو کربلا کے بن میں یتیم ہے. قاسم کا بابا نہیں ہے کربلا میں, یتیم ہے یتیم. اور ایسا نام جڑ گیا قاسم کے ساتھ کہ جب بھی دولہا کا لفظ سامنے آئے تو ایک دولہا ساتھ لگا رہتا ہے, قاسم دولہا. یہ بحث کہ کربلا میں مہندی اٹھی کہ نہیں اٹھی, ہم نہیں کہتے اٹھی یا نہیں اٹھی,
یہ بات بہت دور کی ہے. کربلا کو ہر ایک نے اپنی ثقافت اور اپنی رسم کے مطابق قبول کیا. اگرچہ عرب میں بھی مہندی کا استعمال ہوتا تھا مگر بر صغیر میں مہندی کا استعمال زیادہ ہے. چونکہ ہمارے ہاں رسم حنا ہوتی ہے اور شادی میں ایک اہم تقریب جو ہوتی ہے وہ مہندی کی ہوتی ہے. جب ہم نے کربلا کو اپنی ثقافت کے لیے قبول کیا تو اب جیسی ہماری ثقافت ہوگی ہم ویسے ہی خراج پیش کریں گے. چونکہ ہمارے ہاں دولہا کو مہندی لگائی جاتی ہے. فروا کا ارمان تھا میرا بیٹا سر پہ صحرا باندھے. فروا کا ارمان تھا میں اپنے لال کو دولہا بناؤں. چونکہ شہزادی اپنے بچے کو دولہا بنتے نہ دیکھ سکی تو ہم نے عزا خانوں میں قاسم کی یاد میں مہندی رکھ لی. اور اس مہندی کا کمال کہ میں کتنے ہی اہل سنت اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ بات خود بتائی کہ ہمارے گھر میں شادی نہیں ہو رہی تھی, بڑی تغدو کی, ہر وظیفہ کر لیا مگر شادی نہیں ہو رہی. جیسے ہی 7 محرم کو قاسم کے جان کی مہندی لگائی ہماری مراد آ گئی, ہماری منت پوری ہو گئی. تو یہ مہندی کیا شریعت کو نقصان دے رہی ہے؟ کیا کسی کا کچھ بگاڑ نہیں ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ نہ مانے, کم سے کم مہندی کے خلاف نہ بولے. اس لیے کہ ہم تو وہی کرتے ہیں جو کربلا میں نہ ہو سکا. ہاں, حسین کا لاشا کربلا کے بن میں بے غیر و کفن پڑا رہا. حسین کا لاشا کربلا میں نہ اٹھ سکا تو ہم اپنے عزا خانوں میں حسین کا تابوت اٹھاتے ہیں. عباس کا علم عباس کے ہاتھوں سے حسین کے ہاتھوں میں آیا اور پھر کربلا میں اٹھ نہ سکا. ہم عباس کے نام کا علم اٹھاتے ہیں. کربلا کے بن میں علی اصغر کا جھولا چلا دیا. ہم اپنے عزا خانوں میں علی اصغر کا جھولا اٹھاتے ہیں. یہ رسم عزا ہے, یہ محبت کی دادگاہ ہے, یہ اس میں اختلاف نہیں ہوتا, یہ محبت کی باتیں ہیں. آپ کو نہیں سمجھ آتی آپ نہ کیجئے مگر خلاف مت بولے. اس لیے کہ قاسم یہی چاہتے تھے کہ ہمیں چچا اجازت دے دے مگر جب بھی آتے حسین یہی کہتے قاسم تم میرے بھائی کی نشانی, اے قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو, میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں. مگر بچہ بار بار چچا کے قدموں سے لپٹ جاتا اور رو کر کہتا چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. لکھا یہ ہے حسین نے اجازت نہیں دی. ایک خیمے کے پیچھے قاسم بیٹھ گئے اور بار بار اپنی انگلی سے شہداء کا نام لکھتے ہیں اور رو رو کر کہتے ہیں قاسم اونا محمد مارے گا. شاباش, یہی گریے کہا. آج تو جوانوں کو لینا چاہیے. 14 برس کا قاسم مصائب ہو رہے ہیں. میں تقریر کے آخری جملے سنو, ہر ایک کا نام لکھتے تھے اور رو کر کہتے تھے قاسم وہ بھی مارا گیا, وہ بھی مارا گیا, تم اب تک زندہ ہو. ایک بار ماں آئی, ماں نے دیکھا چہرے کو جھکائے ہیں, رو کر کہا قاسم کیا ہوا میری جان, چہرے کو کیوں جھکائے ہو؟ کہا ماں میں چچا سے کہتا ہوں مرنے کی اجازت دے دیجئے, مجھے چچا اجازت نہیں دیتے. ماں کو جانے کیا یاد آیا, کہا قاسم بچپن میں جب تمہارا بابا جگر کے ٹکڑے, تمہارا بابا جب جگر کے ٹکڑے اگل رہا تھا اس داستان پر اسی وقت کہا تھا اے فرما میں تعویذ باندھ رہا ہوں, جب مصیبت کی گھڑی آئے قاسم سے کہنا تعویذ کو کھول لے. ایک جملہ کہوا آہستہ سے, اولاد والے بیٹھے ہو بہت روئے, اگر جملہ سمجھ آ گیا ارے ہم
اپنے بچے کو اس لیے تعویذ باندھتے ہیں بچے کی حفاظت ہو جائے. ہائے کربلا والے. حسن نے قاسم کو تعویذ باندھا کہ حسین کے لیے قاسم کام آ جائے. ایک بار ماں نے کہا قاسم ذرا تعویذ کو تو کھولو, اس میں تمہارے لیے پیغام ہے. اب جو بچے نے تعویذ کھولا آنکھیں بننے لگا, خوش خوش ہونے لگا. کہا دیکھیے اس میں بابا نے لکھا ہے اے قاسم جب میرے بھائی پر مشکل گھڑی آئے تو تم قتل ہو. خوشی خوشی چلے چچا کے پاس آئے اور پرچہ حوالے کر دیا. کہا چچا دیکھیے یہ خط میرے بابا کا ہے. جیسے حسین نے خط دیکھا ایک بار رونے لگے, تڑپ کر کہنے لگے اے قاسم یہ تو میرے بھیا کا خط ہے, اب میں تمہیں کیسے روکوں. بس عزادارو قاسم کو حسین نے تیار کیا, گھوڑے پر بٹھایا, بہت روئے رہا. کہتے ہیں اتنے چھوٹے تھے قاسم جب گھوڑے پر بٹھایا گیا رکاب میں قاسم کے پیر نہیں جا رہے تھے. حسین نے تیار کیا, دشمنوں کے درمیان بھیجا, بس دو جملے. قاسم چلے آئے میدان میں, تلوار کو نکالا, دشمنوں کو فرمار کیا. جب فوجوں پہ فوجیں کٹنے لگی ظالم نے کہا یہ علی کا بیٹا ہے, یہ حسن کا نام ہے, اسے پھیر کے مارو. عزادارو مقتل میں قیامت ہو گئی. سب نے قاسم کو پھیر دیا. جسے ابھی بھی رونا نہیں آیا وہ کھاڑے مار کے روئے گا. تو شہید ایسے ہیں جن میں ہر بار ہوا ایک حسین ایک قاسم. لکھا یہ ہے کوئی تلوار مارتا ہے, کوئی تیر مارتا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے. آخری جملے ظالموں نے قاسم کو گھیرا. ایک ملعون نے کہا قاسم دیکھو تمہاری نالین کا تسمہ کھل گیا. جیسے یہ جملہ کہا بچے نے گردن کو نیچے کیا. ارے اب جو نیچے کیا ایک گول سے قاسم کے سر پہ گوشت کا لگنا تھا. قاسم سے سنبھلا نہ گیا, رو کر کہا چچا جان. آخری جملہ چچا جان میری مدد کو آئیے. بس یہ جملہ سننا تھا. ایک بار حسین گھوڑے پر بیٹھے فوج کے درمیان چلے, پاس کی طرح دوڑے. لکھا یہ ہے جب پہنچے نا دور سے دیکھا ایک ظالم قاسم کا سر کاٹ رہا. کیا سن رہے ہیں؟ آخری جملہ ایک ظالم قاسم کا سر کاٹ رہا ہے. جیسے ہی حسین نے دیکھا دور سے حملہ کیا, کہا ہٹاؤ ہٹاؤ میرے قاسم کو چھوڑو. ارے جیسے ہی حسین نے ہٹایا حسین فوجوں کے پیچھے چلتے گئے. یہاں سے عباس آ گئے, یہاں سے علی اکبر آ گئے. فوجوں پر حملہ ہوا. ایک بار بھگدڑ مچی. بھگدڑ کا مچنا تھا. گھوڑے بھاگنے لگے, دوڑنے لگے. ارے قاسم گھوڑوں میں بدن قاسم پامال ہونے لگا. آخری جملہ عزادارو ایک بار جب حسین فوجوں کو بھگا چکے اب جو قریب آئے دیکھا قاسم نظر نہیں آیا. قاسم نظر نہیں آ رہے. ایک بار دائیں دیکھا بائیں دیکھا, حسین نے دیکھا چند ٹکڑے لاش چاروں طرف پڑے ہوئے ہیں. ایک بار اپنی ادا کو پھیلایا, لوگوں نے کہا عباس علی اکبر میرے ساتھ قاسم کی لاش کے ٹکڑے چلو. آخری جملہ آخری جب چل چکے